بات کرنے لگ جائیں گے تو یہودی دلیر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم امہ کے اندر بیداری پیدا نہیں ہو رہی، مسجد اقصی کتنے عرصے سے ہمارے قبضے میں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، لہٰذا اب ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرو تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بوسنیا، چچینیا، عراق اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر ہماری خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، ان کی عصمت پامال کی گئی، لیکن مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ اس چیز نے بھی ان کو دلیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں، بلکہ برطانوی حکومت کے ساتھ بعض شہزادوں کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو فلمز موجود ہیں، اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امہ کے جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے ہیں، لہٰذا جو عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے وہ اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے سر میدان آنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ متاع زندگی کو ہی عزیز سمجھا کرتا ہے۔ ہمارا باہمی افتراق و انتشار یہ ان کو دلیر کرتا ہے، اور انہوں نے ہمارے اندر طرح طرح کی افتراق اور انتشار کے بیج بوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ، اس نے جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور وطنیت کے نام سے انہوں نے قوموں کو تقسیم کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپس میں قریب ہو گئے، تو اس نے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے اندر ایسے اختلاف پیدا کرتا جس سے یہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے، تو یہ ایسے اختلاف تھے کہ صدیوں یہ اختلاف ان کے ختم نہ ہوتے۔ میں نے وہ جو صلاحیت وہاں ضائع کی، کاش کہ میں فرقہ واریت ان کے اندر داخل کر کے ان کو باہم آپس میں تقسیم کر دیتا، پھر کبھی بھی نہ جڑ سکتے۔ اس وقت بر صغیر دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، پھر انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا۔ یہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، اور یہ ایک ایسا دردناک دکھڑا ہے کہ جس نے ہماری امت کو چاٹ لیا ہے۔ حال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مدارس اجاڑے جا رہے تھے، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی جا رہی تھی، جزیرہ انڈمان میں علماء کو پھانسی گھاٹوں میں لٹکایا جا رہا تھا، اور علماء و مذہبی لوگوں کو ملازمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ اگر اس دور میں وائس رائے ہند ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی عالم دین کو 600 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہو تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کو تنخواہ کیا حدیث پڑھانے کی دیتے تھے، یا ان کے پس پردہ کوئی اور کام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جبہ و دستار والے لوگوں کو خریدا اور پھر امت میں تشدد اور تفریق کے بوجھ بوئے۔ اور یہ وہ دکھڑا ہے، اقبال تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہتا رہا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ہمارے لیے وہ بڑا دردناک دکھڑا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی جس نے امت کے اندر تفریق پیدا کی کہ خدا اگر چاہے تو ایک لمحے میں کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ یہ تھا وہ بر صغیر میں اختلاف۔ اور میں کہتا ہوں آج اگر کوئی ڈنمارک کے خلاف بات کرتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ امت کے اندر جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ لکھنے والے کو پیغمبر نہیں، عام مولوی ہیں، وہ جرت کا مظاہرہ کرے اور بیچ چوراہے کے رکھ کے ان کتابوں کو آگ لگا دے اور بریت کا اظہار کرے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کی مثلیت کا قائل کل تھا ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں، اگر کوئی آج خاکے تراشتا ہے تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اگر حضور کے ناموس سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہم ان کی نہیں مانتے، ہم مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے۔ خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر اپنے اس موقف کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ثانی دور کی بات سایہ بھی نہیں تھا۔
اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا سر استنار وجہہ، اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا۔ تو ایسا حسین پیکر تراشا، ایسا حسین نبی کہ کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے امتناع النظیر کے نام سے اس دور میں ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ کائنات کے اندر حضور کی نظیر مثل ممکن نہیں ہے، اور میرے امام نے اس پر مہر تصدیق لگاتے ہوئے کہا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، کہا تمہاری نظیر تو کائنات میں ممکن ہی نہیں میرے جانا، میرے دلبر محبوب، کائنات کے اندر تو آپ کا مثل ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، قدرت کے قلم نے کوئی دوسرا محمد تراشا ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس سے بڑا اور سہانا خواب اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو گندگیوں کے ساتھ ہم کبھی بھی اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلص ہے تو وہ ان خیالات سے توبہ کر کے آئے، ہمارے سر کا تاج کہلائے گا، لیکن اگر وہ سب کچھ سینے میں ہو اور زبان سے جو مرضی کہتا رہے، ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ مغرب کے لیے دلیری کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی، دن رات اسلام کے خلاف مغرب کا میڈیا زہر اگل رہا ہے۔ اس وقت 73% ذرائع ابلاغ کے اوپر، میڈیا کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، 73%۔ باقی جو 27% ہے اس میں عیسائی بھی آتے ہیں، بدھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں۔ یہودی دن رات اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی، انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ مایوسیوں کے دور میں، یہ پریشانیوں کے دور میں، جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں، جبکہ دل اداس ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے، اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 18,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مغرب کے چرچ اجڑ گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں رہا، ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ امریکہ بھاگ رہا ہے، یہ کل کا اخبار آپ نے دیکھا ہوگا، کل کے اخبار میں تھا 108 امریکی فوجیوں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہاں افغانستان کے اندر، عراق کے اندر امریکہ سخت پریشان ہے، اس نے چاہا تھا کہ یہ ترنے والا ہے، میں ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر اس کے اوپر قبضہ جما لوں گا، لیکن یہ اٹک گیا ہے اس کے گلے کے اندر، نہ اندر جا رہا نہ باہر آ رہا، مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 18,000 لوگ ایک مہینے میں تسلسل کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو الجھنوں کا شکار ہیں، ہم تو جو ہے وہ کتنے چھوٹے اختلافات کو کتنا بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کی فطری اور طبی صداقت کا نتیجہ ہے۔ اولیاء کی کتابیں وہاں پہنچی ہیں، امام غزالی کو لوگوں نے پڑھا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کو لوگوں نے پڑھا ہے، میرے شیخ مجدد کے مکتوبات وہاں پہنچے ہیں، شیخ ابو طالب مکی کی کتابیں وہاں پہنچی ہیں، اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، اور 18,000 لوگ ایک مہینے میں ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں لوگ اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کر لیں، اپنے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کر لیں، تو یہ 18 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے برطانیہ سے آنے والے ایک شخص نے پچھلے دن بتایا کہ برطانیہ کے اندر ٹین ایجز لڑکے اباؤں میں ملبوس ہیں، ان کی سچی داڑیاں ہیں اور سروں پہ امامے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ رد عمل کے طور پہ یہ نتائج پیدا ہوئے، اور آج یورپ میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اور مغرب پریشان ہے اس حوالے سے کہ اگر مسلمان دوسری قوت تو بن گیا دنیا پہ، اور اگر اس طرح بڑھتے رہے تو دنیا پر قابض نہ ہو جائیں اور طاقتور نہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے ہمارے مرکز محبت کو چھیڑا اور یہ بڑا نازک حملہ ہمارے اوپر کیا۔ اس وقت ہمارے دانشور اس حوالے سے سخت پریشان ہیں۔ اگر اس بات کو چھوڑ دیا جائے
اور اس کو معمول کی ایک کاروائی سمجھ لیا جائے تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں بچتا. اور اگر بار بار وہ یہ کام